الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب الجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف جگہوں میں اس واقعے کو تفصیل سے قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی مختصراً یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جو فرعون ان کا دشمن تھا، ان کے بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بنی اسرائیل میں پیدا کر کے فرعون کے گھر بھیج دیا۔ فرعون کے گھر میں پلا بڑھا اور جوان ہو گیا۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، موسیٰ نے ایک کو تنبیہ کے طور پر مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ پھر فرعون نے قتل کا ارادہ کیا، تو فرعون کے آدمیوں میں سے ایک موسیٰ کا ہمدرد تھا کہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام نکلے اور مدین چلے گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور اس کی ایک بیٹی سے اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ پھر 10 سال جب اس نے پورے کیے معاہدے کے مطابق، واپس آ رہے تھے کہ اللہ رب الجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تجلی دکھا کر بات کر کے نبوت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ فرعون کے پاس چل، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر میرے ساتھ رکھ دے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور ہارون علیہ السلام کو بھی اس کے ساتھ نبی بنایا۔ دونوں آگے فرعون سے بات چیت کی، تو فرعون نے ادھر ادھر فنکاریاں کیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور کبھی جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کاہن کہا، اور کبھی مجنون کہا۔ اسی طرح ایک دو دفعہ تو اس نے قتل کا ارادہ کیا، قرآن مجید میں ہے، لیکن وہ آدمی جو موسیٰ کا ہمدرد تھا، فرعون کا وزیر تھا، اس نے سفارش کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ بہرحال موسیٰ نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھا۔ موسیٰ کو اللہ نے 2 معجزے دیے، ایک تو عصا پھینکتا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ہاتھ بغل میں دیتا تھا وہ چمکنے لگ جاتا تھا۔ موسیٰ نے جب یہ معجزے دکھائے تو فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے۔ جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اللہ کے معجزے کے سامنے شکست کھائی۔ فرعون تب بھی نہیں مانا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکلے۔ فرعون نے پیچھا کیا، اور دریا میں آ کے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے آرام سے سکون سے گزارا، معجزاتی طور پر جو دریا نے رستے دے دیے۔ فرعون کو اور اس کے فوجیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ موسیٰ کے قصہ میں بھی عبرتیں ہیں کہ جب ہم نے اس کو بھیجا فرعون کے پاس کھلے معجزے دے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلے دلائل اور معجزے دیے، فرعون کے پاس بھیجا۔ فتولی برکنہ، فرعون نے منہ پھیرا، ہدایت سے منہ پھیرا، اپنے ارکان اور دولت کی طرف۔ جو وزیر تھے، ان کے مشیر تھے، انہوں نے بھی منہ پھیرا، اور فرعون کہنے لگا وقال ساحر و مجنون، کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ بجائے اس کے کہ نبی مان کر اس پر ایمان لاتا، اس نے انکار کیا۔ فرعون اس وقت کے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ تو یہ فرعون جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا،
بلکہ کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، ان سب کو میں نے پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر جو ہے تو ہم نے اس کو غرق کر دیا دریا میں، وہ ملامت والا تھا، ملامت زدہ تھا۔ کیوں کہ جس نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، معجزے دیکھے پھر بھی نہیں مانا، جادوگر نے شکست کھائی تب بھی نہیں مانا، موسیٰ نے اللہ کا کلام سنایا، بیچ میں مختلف مراحل گزرے، مختلف تکلیفیں آئیں، جیسے 9 امتحان ہیں قرآن مجید میں جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، اس طرح 9 ایسے واقعات جس میں ٹڈی دل کا اور جس میں جوں کا، جس میں خون کا، جس میں قحط کا اور مینڈکوں کا، مختلف قسم کے جو اللہ نے عذاب دیے۔ پہلے کہتا تھا دعا کریے ہٹ جائے میں ایمان لاؤں گا، موسیٰ دعا کرتا تھا یہ تکلیف ہٹ جاتی تھی پھر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، آخر کار اللہ نے جو ہے تو اس کو غرق کر دیا دریا میں، اور فرعون اپنی ضد کی وجہ سے ڈوب گیا، اس کے لشکری اور فوجی بھی ڈوب گئے۔ اللہ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔